ہرس کرنا، ہوس کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا. لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کسی سے یارانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح آگے کیسے گیا ہے. جب مطمع نظر ہی مال ہو، جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو، جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ حاصل سمجھ لیں اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لیں، تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں، پھر انسانوں کے اندر شوق، ذوق اور وہ ساری چیزیں کمزور پڑتی ہیں. میرے نبی کریم، پھر پڑھیے، خوش ہو کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ہمیں یہ سکھایا ہے، بتلایا ہے کہ قناعت کرو، تھوڑے پر راضی رہنا سیکھو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی خواہشات سے پناہ مانگا کرو جو خواہشات تمہیں عیب میں ڈال دیں، اور فرمایا ایسی خواہش سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو خواہش پوری کرو تو وہ خواہش ایک اور خواہش میں ڈال دے. اللہ کی پناہ مانگو اس خواہش سے کہ جو پوری کی جائے تو پھر ایک اور خواہش میں تمہیں ڈال دے. اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو. بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نے، کہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں ایک ناگن رہتی تھی. ناگن، وہ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی. بزرگ جب حکایات بیان کرتے تو سمجھانے کے لیے بیان کرتے. سونے کا انڈا دیتی تھی. اس ناگن نے اس طرح کیا کہ ایک دن اس کے گھوڑے کو ڈس لیا، گھوڑا مر گیا. گھر والوں نے شکایت کری کہ اس کو مار دینا چاہیے، گھوڑا آج اس کے ڈسنے سے مر گیا، یہ ناگن ہے، سونے کا انڈا تو دے گی لیکن ڈسے گی بھی ضرور. یہ ناگن ہے، انڈا سونے کا دے گی پر ڈسنا اس کی فطرت ہے، یہ ڈسے گی بھی. اس نے کہا بھی کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی گھوڑے آ جاتے ہیں، مر گیا تو کیا ہوا. کچھ دنوں کے بعد اس ناگن نے کتے کو ڈسا، کتا بھی مر گیا. گھر والوں نے شور مچایا کہ یہ ناگن ہے تو اسے دودھ پلاتا ہے، یہ سونے کا انڈا تو دے گی پر ڈسے گی بھی، اس لیے کہ ڈسنا اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی کتے خریدے جا سکتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد اس نے پڑوسیوں کے کچھ جانوروں کو بھی ڈسا. لیکن جب انسان کی آنکھوں کے سامنے سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوتی ہے نا، پھر کتنے لوگ ڈسے جا رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے غریبوں کی کٹیا جلتی ہے پر اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے. سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوئی تھی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شخص کا ایک ہی جوان بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، جس کی طرف دیکھ دیکھ کے ماں باپ جیتے تھے، جو ان کی آرزوؤں کی امیدوں کا مسکن تھا، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، روشنی تھا. اس ناگن نے پھر اس بچے کو ڈسا، اور جب اس بچے کا جنازہ اٹھا تو پھر اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اور ڈنڈا پکڑ کے جب وہ مارنے لگا نا ناگن کو، تو اس کی بیوی کہنے لگی اسے نہ مار، اپنے اندر کے لالچ کو ڈنڈا مار، اپنے اندر کی اس ہرس کو، اس ہوس کو، اس طمع کو، جس نے آج میرے بیٹے کی جان لے لی، جس نے ایک ماں کی گود اجاڑ ڈالی، جس نے اس گھر کی ساری خوشیوں کو تباہ کر دیا، اس لالچ پہ ڈنڈے برسا، جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہر چیز کو، جس نے کچھ بھی آج باقی نہیں چھوڑا. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا مال مردار ہے اور طلب کرنے والے کتے. مردار مال کو طلب کر رہے. بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا، اب کیا فائدہ ہوا؟ آج روحوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج دلوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. آج تن کے اجلے لوگوں کے من کے اندر کچھ بھی موجود نہیں، مردہ روحیں، مردہ دل، مردہ خیالات. ہر چیز مائنس کر کے جو چیز پیچھے بچی ہے وہ صرف دولت ہے. ہر چیز مائنس کر کے ہمارے پاس جو پیچھے بچی ہیں وہ جائیدادیں ہیں. ہر چیز مائنس کر کے جو ہم نے بچایا ہے وہ دنیا کا مال ہے.
باقی ہر چیز تباہ ہو گئی. بھائی کے ساتھ جھگڑا چل گیا ہے چونکہ ایک 4 مرلے کے پلاٹ کا معاملہ تھا. والد کے ساتھ تنازع چل گیا ہے چونکہ اس نے ہمیں حصہ کم دیا تھا. اماں کے ساتھ جھگڑا ہے کیونکہ وہ بڑے بھائی کی جائیداد زیادہ دینے کے حق میں ہے. ہمارا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لالچ کا ہے. ہم نے ہر جگہ ہرس کا بازار گرم کیا ہے. طمع، لالچ، یہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ لوگوں نے اوڑھی ہیں کہ ہر طرف دولت کا بازار گرم ہے. یہ جو سڑک پہ جا رہے ہیں کچھ پیسے لینے جا رہے ہیں، کچھ لے کر کے واپس آ رہے ہیں، کچھ مزدوری کرنے جا رہے ہیں، کچھ مزدوری ڈھونڈنے جا رہے ہیں. دولت ہی دولت کا ہر طرف انبار لگ گیا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب جو کسی سے سلام لیتا ہے تو وہ بھی پہلے سوچتا ہے کہ مجھے میسر کیا آئے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا. قوم جبارین کے پاس رہنے والا وہ شخص بلعم بن باورا اس کا نام تھا. مستجاب الدعوات تھا. اللہ نے اسے یہ درجہ عطا کیا تھا کہ جو دعا کرتا تھا رب اس کی قبول فرما لیتا تھا. اس کی دعائیں مقبول ہوتی تھی. اتنا اللہ کریم نے اسے نوازا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس قوم کی طرف گئے نا جہاد کرنے کے لیے، تو بلعم بن باورا پہاڑ پر عبادت کرتا تھا. بہت سارے لوگ اس کے عقیدت مند تھے، بہت سارے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، بہت ساری جگہوں پہ وہ چاہا جاتا تھا. جب اس کی طرف حضرت موسیٰ اس قوم کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اس طرح کر کے دعا کر کہ حضرت موسیٰ کی قوم رستے میں ہی تباہ ہو جائے معاذ اللہ، کیونکہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ دعا کر کہ رستے میں ہی وہ سب لوگ ختم ہو جائیں. اس نے کہا کیا بیوقوفی کرتے ہو، اللہ کے نبی کے بارے میں دعا کر دوں، پیغمبر خدا کے بارے میں، حضرت موسیٰ کلیم کے بارے میں کیا بیوقوفی کرتے ہو. لوگوں نے مجبور کیا، اسے مجبور کیا، لیکن اس نے کہا نہیں میں نہیں یہ کام کرتا. لوگوں نے دلائل دیے. بالآخر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں، اگر تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی تو آپ آگے لے جائیے گا، نہ آئی تو نہ لے جائیے گا. بلعم بن باورا نے استخارہ بھی کیا. استخارے میں بھی اسے حکم ہوا کہ تم نے بد دعا نہیں کرنی، تم نے حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں دعائے ضرر نہیں کرنی. اب جب اس نے صاف ستھرا انکار کیا نا کہ بھئی میں دعا نہیں کروں گا اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، نہ ان کی قوم کے بارے میں، تو لوگوں نے وہی حربہ استعمال کیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں. ڈھیروں تحفے لے کے آ گئے، دولت لے کے آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین کے نام پہ لوگوں کو عزت دیتا ہے تو پھر لوگ اس کو استعمال کر کے دنیا اکٹھی کرنی شروع کر دیں. پھر لوگ اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں، پھر اپنی روحانیت کا، اپنی تاثیر کا لوگ بڑا نقصان کرتے ہیں. پھر لفظوں کے ہیر پھیر سے دولت کمانا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. پھر لوگ سودے کرنے لگتے ہیں اپنے الفاظ کے، حروف کے. بہت سارے جب تحائف ملے، قائل کیے تو آمادہ ہو گیا. دولت جو سامنے آئی لالچ کر گیا. اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے. اس واقعے کی طرف قرآن پاک نے اشارہ فرمایا. بلعم بن باورا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے جب نکلا تو جس گھوڑے پہ سوار تھا، جس گدھے پہ سوار تھا، جب یہ جا رہا تھا نا پہاڑ پہ چڑھ کے میں بد دعا کروں گا حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے، جب جا رہا تھا تو گھوڑا واپس بار بار منہ پھیرتا تھا. واپس اس کو کہتا تھا نہ جا، واپس آ جا. یہ اس کو مارتا تھا، پہاڑ کی جان میں لے جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ بار بار مارنے لگا تو گھوڑے نے، اس کی سواری کے جانور نے دعا شروع کر دی. گھوڑا تھا یا گدھا تھا، اس نے دعا کی یا اللہ مجھے زبان دے، میں اس لالچی کو کچھ سمجھا دوں، مجھے زبان عطا کر، میں ہی اسے کچھ سمجھا دوں. اللہ نے زبان دی تو گدھا کہنے لگا آگے نہ جا، تو مجھے آگے بھیجتا اور اللہ کے فرشتے مجھے واپس بھیجتے ہیں. لیکن لالچ تھا نا طائف کا، دولت کا. جب چڑھا پہاڑ پہ اور حضرت موسیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا کے قوم کے لیے بد دعا کرنے لگا تو لفظ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے ادا کرتا تھا، نکلتے اپنے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا. وہ لفظ پلٹ کے اسی پر آئے. اتنا اس کا برا حال ہوا کہ زبان لٹک گئی اور پھر اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوا. یہ لالچ عذاب کو آواز دیتا ہے.
عذاب کو آواز دیتا ہے، اور انسان کی قناعت انسان کو عزت والا کر دیتی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں۔ کس پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ نکلنا تمہارے ذمے ہے، یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا، نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے، رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا، وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا؟ تو ذرا حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو، جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا، اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں؟ تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے، ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر، شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں، رٹ لیں کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ بس وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے، مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے، اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا۔ کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا۔ بس تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا، تم اس کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ۔ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے نا، حل میں مزید کی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کیوں نہیں؟ یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی۔ موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ بھی، تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام۔ اس نے مالی پریشانی پیدا کی۔ تو جس حال میں ہے، چونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے۔ تو اسے اسی حال میں، ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں۔ ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ، تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا، کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ بس ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے۔ سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ غالباً،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، جس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے، فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ۔ کہ نہیں حضور دعا کریں، فرمایا سال بعد تو باز آ جا، حضور دعا کریں، فرمایا تو باز آ جا، 2-3 دفعہ کہا، ضد کی، محبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا۔ چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے، پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی، ان کے بھی ریوڑ ہو گئے، پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ۔ پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئی۔ پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی، پھر جمعہ ہی رہ گیا، جمعے کے جمعے آتے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%۔ سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا، پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال، جب اصرار کیا تو بڑی برکت ہو گئی، بڑا آیا تو فرمایا زکوٰۃ دے، 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اب جب سوچا کہ 5 اونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا، اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں خود آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا، تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں، اب ہلاک ہو گیا، ہائے افسوس ہلاک ہو گیا۔ ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، نبی پاک کو ہی کہہ دیا نہیں ہے، حضور کو کہہ دیا بعد میں آؤں گا۔ اب دوڑے آئے، عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آیا ہوں، قبول کر لیں۔ محبوب نے فرمایا گویا بلال حبشی کی خشک کھجور بھی قبول ہے، اور صہیب رومی ایک اٹی بان کی لائے تو وہ بھی قبول ہے، اور عمار بن یاسر اور مصعب بن عمیر اگر 2 دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے، لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا، تیرا کوئی نہیں قبول، معاف کر دیں۔ فرمایا جا معاف کیا، پر پیسے لے کے نہ آنا۔ اگلے سال پھر آئے، بندے ہوئے ہاتھ ہیں، محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا، آگ لگانی ہے، قبول کر لیں۔ فرمایا تو لے جا، تیرا نہیں قبول، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضور نے وصال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے، لاکھوں کا مال، ابو بکر قبول کر لو، تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لوں جس کا نبی نے نہیں کیا، چل جا کوئی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوتی، غلہ نہیں ملتا، حالات خراب ہے، مالی طور پہ بحران آ گیا، غربتیں، مجبوریاں، تکلیفیں، آ کے روئے، عمر میرا قبول کر لو، مجھے معافی تو مل گئی تھی نا۔ فرمایا معافی اپنی جگہ پہ، پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا، اور وہ الجھے ہوئے، انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا، اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے، پر اس کا قبول، اس بات پہ راضی رہو جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا، اس حال میں راضی رہو۔ یہ جو مصیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس، تمہیں کیا پتا، کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے، جو مالی طور پہ بڑا امیر ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے اپنا دل برا کرتا ہے۔ بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے، لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر مالی پریشانیوں کے کچھ اور اسباب بھی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی
جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے، بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات، پانچویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں، مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت جی بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، میں نے تھما دیا اس کو، پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ اوہو وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دھیلا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے، ایک دھیلا حرام جگہ پہ۔ یہ جو گونیوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے، لیکن گونیوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے تو وہ پھر کہتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے۔ تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی، شادی پہ تباہی بڑی اتری، تو پھر اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی۔ اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑی سخت آیت ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تو میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، تیری زندگانی تنگ ہوتی، اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتا ہے بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی پھوکے مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر۔ وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے، مسجد آئی نا۔ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو۔ تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں، کام نہیں چلتا۔ فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے، رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ، عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا۔ غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا، پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا، 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس، اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی، کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے، اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا، اب مزہ آیا ہے۔ کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنا مہربان ہے۔ اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں، اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے، دنیا داروں سے نہیں مانگے، اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے۔ بات کرنی، میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائی ہو نا، غریب ماڑا، تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ پوچھ لیتے ہیں نا۔ اگر ٹرمپ آ جائے تو جی وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے یہ جو آپ کے وہ آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے، یا ان کا کوئی رکن پارلیمنٹ آتا ہے، تو آپ کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیتے ہیں نا،
تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے, ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے, ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے, جائز ہے؟ پوچھا کسی نے مسئلہ, کیوں؟ وہ تگڑا ہے اس لیے. پاکستان کا عیسائی ہو تو فتویٰ اور ہے, اور امریکہ کا ہو تو فتویٰ, بولے صحیح کہہ رہے ہو؟ امریکہ والے عیسائی ہیں کہ نہیں؟ سارے عیسائی ہیں. تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے, چلو کھلی بات کر لیتے, اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے. اور اگر عیسائی ماڑا ہو, پاکستان کا ہو, مزدوری کرتا ہو, پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے. تو میں نے کہا بھائی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا ناجائز ہے. ناجائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلیدی کا نہیں پتا. جن چیزوں کو آپ ناپاکی سمجھتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کیا کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اب دیکھیں نا, کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا جنازہ ہوا تھا. وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو, حرام ہوتی ہے. یعنی پہلے تو کہتے تھے ولیوں سے نہ مانگو, اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو. یعنی جنازے کے بعد دعا یعنی اللہ سے بھی نہ مانگو. تو پہلے عام آدمی کے لیے فتویٰ اور تھا, لیکن اگر سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کا جنازہ ہو تو پھر فتویٰ پھر کیسے جائز ہو گئی؟ اب دعا جائز ہے؟ یہ ظلم ہے, یہ امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھ لو تو فخلصوا لہ الدعا, پھر مرنے والے کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگو. مانگنی چاہیے نا. لوگ افتراق پیدا کرتے ہیں, فرق نہ, یہ درست نہیں ہے. امت کے اندر یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے, ہمیشہ سے اولیاء کے آراس کا سلسلہ ہے, عرس منائے جاتے ہیں, ان پر ختمات شریف ہوتے ہیں. اب ختم شریف کے حوالے سے سن لیں, رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کھانا کھانا. کہتے ہیں آگے کھانا رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے. کھانا کا آگے رکھ کے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ پڑھے ذرا, پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ. یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ تو روٹی جائز ہوئی کہ ناجائز ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی. بلکہ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ تو شیطان شریک ہو جاتا ہے. تو ہم تو بھائی ہر روٹی ختم پڑھ کے کھاتے ہیں, ایک آئے تو ہم ہر کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں. تو آپ اس بات سے منع کر رہے ہیں, کہتے چلے جی آپ پڑھ لیں, آیتیں پڑھ لیں, پھر دعا نہ مانگے. لو سن لو, سامنے کھانا رکھ کے دعا, کس بات میں الجھ گئے یار؟ امت کو بڑی بات بتاؤ, دنیا بڑی آگے چلی گئی, انہیں آگے لے کے جاؤ. تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی دعا نہ مانگے, توجہ کرنا میری بات پہ, کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے. تو میں نے کہا تو سائڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر, کھانا دور رکھ لیا, دعا یہاں مانگ لی. ہمیں کوئی اعتراض, لیکن مانگا کر, دعا مانگا کر. اب حدیث مسلم سن لیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھے. کھانا ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے مشورہ کیا آپ اس طرح کرتے ہیں, ایک ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں, ذبح کر کے اونٹ پکانا شروع کرتے ہیں. ختم شریف کی بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب ختم ہو گیا. سارے جمع ہو کے حضرت عمر کے پاس گئے, کہنے لگے حضور اس طرح کریں, ہم ایک ایک اونٹ اب ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے. حضرت عمر فرمانے لگے اونٹ ذبح کر لو گے تو سواری کس پہ کرو گے؟ کہ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا جتنا جتنا کھانا تمہارے پاس ہے نا میرے پاس لاؤ. کسی کے پاس اتنی سی کھجوریں تھیں, کسی کے پاس آدھا کلو سرکہ تھا, کسی کے پاس چند بچے ہوئے ٹکڑے تھے, سارا کچھ حضرت عمر کے پاس لائے. جناب عمر نے اپنی چادر میں, اپنے صافے میں سارا کچھ باندھا, سیدھے دروازہ رسول پہ پہنچ گئے. نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھانا رکھ کے, آگے لنگر رکھ کے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا برکت کی دعا کر دیں. ہزاروں میں لشکر ہے. یہ نظریہ ہے جناب عمر فاروق کا, یہ طریقہ ہے حضرت عمر کا. نہ اس طرح کرو, امت کو نہ لڑاؤ. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام نے, حضرت عمر نے کھانا آگے رکھا تو حضور مسکرائے. حضور کہنے لگے عمر تو طے تک ہی پہنچ گیا ہے. حضور مسکرائے اور مسکرا کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے, دعا فرمائی. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اٹھا کے لے گیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا, جب میں لایا تھا جتنا وزن تھا وزن بعد میں بھی اتنا ہی تھا. فرماتے میں نے وہ کھول دیا, اتنا سا کھانا تھا. میں نے کہا لو بھی کھاتے جاؤ. کہنے لگے ہزاروں کے لشکر نے کھا لیا, کھانا پھر بھی بچ گیا. فرمانے لگے واپس مدینے آنے تک ہم کھاتے رہے پر وہ کھانا ختم نہیں ہوا. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے دعا کرنے کی برکت. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے
یہ دعا کرنے کی برکت ہے، کھانا آ کے رکھ کے۔ درویشوں کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ درویشوں کا لنگر کن کا میں کن فصلہ ٹے کن ہووے بخت سواللہ دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا۔ درویشوں کا کبھی لنگر ختم تو جاری رہتا ہے، ان کے آستانوں پہ ہمیشہ لنگر ختم۔ شریف پڑھنا، اصالے ثواب کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اب کہتے ہیں جی فیض کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو۔ فرماتے ہیں میں بھاگ گیا، میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے، میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں میں دوڑا گیا، جا کے میں لیٹا۔ یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے۔ جا کے میں لیٹا، تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے۔ جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ تعلق بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے، آپ حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت۔ چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں، چونکہ میرے مرشدان عالی مرتبت کے آراز چل رہے ہیں تو میری طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے۔ میں تھوڑا سویا ہوں، رات پورا نہیں سو سکا، پر پھر بھی نہ طبیعت پہ کچھ تھکن ہے نہ آنکھوں میں کچھ تھکن ہے۔ طبرانی میں حدیث ہے اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدو آ گیا دیہاتی، نبی کریم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے۔ حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی نظریں، پھر جلتے بجھا دیے، پھر روتے ہنسا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے، دیکھنا حضور نے خود فرمایا، خود نبی کریم حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا، اس طرح کر کچھ مانگ لے، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بکرم، اور بھی کچھ مانگ۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، چل مانگ لے کچھ۔ کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا، بدو تھا، یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں۔ کہا واقعی؟ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے۔ بندہ بدو تھا، بس لمٹ ہی تھوڑی تھی، تھوڑی لمٹ تھی۔ حضور نے فرمایا مانگ۔ کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس، ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا، ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو، تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس۔ حضرت علی فرماتے وہ حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو، نبی کریم سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگو، جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا۔ حضور مسکرائے، گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا، کہا چل اونٹ تجھے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے، چل کچھ اور، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، چل مانگ۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانا بنے گا، اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت، تو حضور نے فوراً عطا کر دینی ہے۔ اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا، جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا۔ لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہیں کا وہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے میں مانگ لے۔ کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ اونٹ تو میں نے لے لیا ہے۔ فرمایا چل مانگ لے، بندہ ہی چھوٹا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے، اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں، کاسا ہی کوئی نہیں تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے، یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں۔ وہاں جا کے لوگ روتے تڑپتے۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے۔ پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا
तीसरी बात, आला हजरत बरेलवी कहते हैं इल्म का शौक पैदा करो। आला हजरत खुद मुरीद हैं एक सिलसिले में, और मुरीद इस तरह के कि गुलामी वाले मुरीद हैं। आजकल ज्यादातर लोग मुरीद नहीं होते। नाराज ना होना, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो वैसे भी मुरीद नहीं होता। वो अगर हो कभी तो खलीफा ही होता है डायरेक्ट, मुरीद नहीं होता। मिजाज नहीं, मुरीद होने का मिजाज नहीं, ये तबीयत नहीं। आजकल लोग शागिर्द भी नहीं होते। नाराज हो गए आप लोग, हो जाए कोई मसला नहीं, मैंने तो अभी चले जाना है, हो जाए बेशक। आजकल लोग शागिर्द भी इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई इमदादी किताब नहीं होती, इस तरह उस्ताद से को थोड़ा सा ना गाइडलाइन लेते हैं, वरना वो शागिर्द होने को तैयार नहीं है। मैं सही बताता हूँ, बहुत सारे शागिर्दों को मेरी मुलाकात होती है और बाद में वो कहते हैं ना मैं उस्ताद जी को बैठा सा, तो मैं चूंकि देहाती आदमी हूँ, मेरा 2 डंडे लगाने को भी दिल करता है। तुझे पता ही नहीं उस्ताद जी के पास कैसे आया जाया करता है, तुझे खबर ही कोई नहीं। मैं तुझे बताऊं बरेली के इमाम क्या बताते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे फकाहत दे, दीन की समझ दे। हुजूर की दुआ से भी अल्लाह दे देता। हुजूर तो हजरत अबू हुरैरा को खाली बज़ाहिर खाली चुल्लू भर के डाल दे तो अल्लाह ताला उससे कुव्वत हाफजा दे देता है। तो यहां तो दुआ दी थी, लेकिन उनका ज़ौक़ इल्मी क्या बना, ये आला हज़रत मलफूज़ात देखिएगा। वो ना खानदान रसूल के चश्मो चराग होके, हुजूर के चचाजाद होके उस्ताद के दरवाजे पर जब पढ़ने जाते थे ना, तो जाके दरवाजे पे दस्तक नहीं देते थे। कहते मैं अपने उस्ताद के दरवाजे पर कभी हजरत उबई बिन काब के पास जाता रदी अल्लाह तआला अन्हु, कभी हजरत ज़ैद बिन साबित के पास जाता। मैं जाके बाहर दरवाजे पे बैठ जाता, दस्तक नहीं देता था, टेलीफोन नहीं करता था कि पीर साहब मैं पहुंच गया जी, हार लेके बाहर आ जाओ। बकायदा मुरीद साहब आ गए, जल्दी कर ले, उस्ताद जी मैं कब से बाहर खड़ा हूं, ये अंदाज नहीं। फरमाते हैं कि मैं दरवाजे में बैठ जाता और कभी कभी बैठे बैठे थक जाता, दस्तक नहीं देनी, वो खुद आएंगे तो दस्तक नहीं देना। कहते कभी यूं भी होता कि हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान का दरवाजा चूंकि सहरा में खुलता था, तो ठंडी हवाएं मदीना चूमने आती तो रेत के मुकद्दस जर्रे उड़ के मेरे बालों में भी पड़ जाते, लेकिन मैं दस्तक नहीं देता था। उस्ताद मर्दी से बाहर आते थे और जब वो आ जाते तो फिर मैं झोली फैला के कहता मैं आपसे रसूल पाक की हदीसें सुनने आया। आला हज़रत फरमाते एक दिन घोड़े पे बैठ के हजरत ज़ैद बिन साबित आ रहे थे, तो जरूरत कोई नहीं थी क्योंकि उन्होंने लगाम थामी है, घोड़ा चल रहा है, लेकिन ये बताने के लिए कि मैं शागिर्द हूं, ये बताने। मैं कभी इतना मसरूफ नहीं था जिंदगी में जब आजकल इतना मसरूफ हुआ हूं। कल मैंने जोहर के बाद इस्लामाबाद से कोई 1 घंटा ऊपर पहाड़ियों पे था मैं, और आज मैं जोहर के बाद आपके पास हूँ। अभी मुझे गोजरा जाना है और फिर रात को वहां से वापस लौटना है, और कल जोहर के बाद मुझे खानेवाल पहुंचना है। कई दफा एक पैर उठाता हूं तो उठाया नहीं जाता, गाड़ी में बैठे बैठे हद हो जाती है। और इसके बावजूद लोग रोजाना 25-30 लोग हमसे नाराज होते हैं कि उन बड़े हो गए, वो टाइम ही नहीं देते। इसके बावजूद ये हाल, कभी कभी कुछ चीजें मजा देती हैं। मैंने एक वादा किया हुआ था, लाहौर में किसी से मैंने जाना था, तो मेरे उस्ताद साहब का फोन आ गया। मान लगे कितने में, ओ शागिर्दो तरस जाओगे नवाजों को, ये 2-4 जो रह गई हैं उनकी कदर करो। कितने में भाई, मैं उसकी हुजूर में कहा रहा। फरमान लगे परसों पिंडी जाना ही, तो मैंने चूंकि लाहौर वादा किया हुआ था, मैं क्या हुजूर मैं जरा उते की काम में परसों पिंडी की मसरूफियत है, तो मेरे उस्ताद हैं और ये बात उन्होंने की तो मेरा कद बड़ा हुआ। फरमान लगे तेनू वजाहत देना मैं जरूरी नहीं समझता, तू परसों सवेरे 9 बजे तैयार होके सड़क ते आवी जाना है। बड़े लोग दावत देते हैं, बड़े लोग पैगाम देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आप यकीन करें मजा आ गया बात का। मुझे जो बंदा पूछे पिंडी खैर है, मैं क्या मैनू आप नहीं पता। घर वाले पूछते पिंडी खैर है, मैं क्या मजा बड़ा आना है जाने का, पता कोई नहीं की काम में। उन्होंने कहा परसों कभी मजा भी तो लो ना, कभी जायका भी तो लो ना। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 65-70 साल है, उनकी वालदा इंतकाल कर गई, मेरे पास जुमा पढ़ते हैं, तो मैं उनके घर ताज़ियत के लिए गया तो उनके बच्चे कहने लगे कि हमारी दादी की उम्र 100 साल से ज्यादा थी पर अब्बा चौप ही नहीं करते, हर वक्त रोते हैं, इनको कहें कि हौसला करें।
تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بچے کیا تو ٹھیک ہی رہے ہیں کہ آپ خود 65-70 سال کے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہیں اور شادی شدہ ہیں، تو آپ، انہوں نے بڑی شاندار بات کی. کہنے لگے پیر صاحب اماں جدوں دی گئی ہے میں وڈیرا ہو گیا، میرے بال چٹے نے، میرے 2 پوتے نے، 3 نواسے نے، لیکن جدوں میں گھر آਉਂدا سا تے اماں کہندی سی منڈیا آ گیا ہے، روٹی لیاؤ نا منڈے لئی. فرماتے یوں لگتا تھا نہیں بال سفید ہوئے ہیں پر میں ہوں ابھی جوان. جب تک آپ کا کوئی بڑا رہتا ہے آپ طاقتور رہتے ہیں. خود بخود اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کو بڑا مانیں، طاقتور رہیں گے، جان رہے گی، آپ کی پشت پہ کوئی کھڑا رہے گا. اور اگر نکل جاؤ گے چھتڑی سے تو طلباء کرام یاد رکھنا کمزور پڑ جاؤ گے. اگر پشت پہ کوئی ہوتا ہے تو بندہ طاقتور ہوتا ہے. ضرورت نہیں تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام تھامنے کی، پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آگے دوڑ کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا نا میرے استاد آ گئے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام پکڑی. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہو میرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمیں بتایا گیا ہے. لفظ دیکھنا ملفوظات شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا احترام کرنا. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اور نیچے اتر کے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد تھے، ان کے ہاتھ چوم لیے. انہوں نے کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرنا، ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا. تو ذوق، علمی ذوق پیدا کریں، ادب والا ذوق پیدا کریں، اور علم سیکھیں تو عمل کرنے کے لیے، صرف تقریر کے لیے، بحث کے لیے، کل کو ڈگری لینے کے لیے نہیں. آپ علم اس لیے سیکھیں، جب نا علم خالی تقریر بن جاتا ہے نا، اور علم خالی تدریس بن جاتا ہے، پھر وہ اس طرح کا بھی بعض اوقات معاملہ بنتا ہے کہ عارف رومی کہتے ہیں کہ اگر تو صرف لفظ تجھے یاد ہے اور تو عمل نہیں نہ کرتا تو یہ لفظ تو طوطے کو بھی رٹا دیا جائیں گا تو وہ بھی رٹ لے گا، تیرا اور اس کا کیا فرق ہوگا؟ جب تک آپ عمل نہیں کرتے علم پر، جب تک اس کو عمل کے حصول کے لیے حاصل کرے. خالی میں ایک درویش کو پڑھ رہا تھا، ان کے خلیفہ صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں اب تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے جواب میں شاباشی نہیں دی بلکہ فرمانے لگے بیٹا یہ تو کام تم لوگوں کے لیے کرتے ہو، اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ سحری کے وقت اٹھ جاتے ہو نفل پڑھنے کے لیے، تلاوت قرآن روز ہوتی ہے، سجدے کا ذوق حاصل ہے، درود و سلام کی طبیعت ہے، یہ تو لوگوں کے لیے کام ہے نا سارے. بڑی اچھی بات ہے، دین کی خدمت کرتے ہو، پر اپنا بھی تو بتاؤ نا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے نا اس سے زیادہ وہ کرتے تھے. ان کی طبیعت تھی وہ کرتے تھے. آپ جب تک اپنی زندگی میں عمل کو نہیں لے کے آتے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی چلہ بتائیں. یہ لوگ سلوک سے وابستہ ہوتے ہیں نا، یہ پوچھتے ہیں چلہ کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ 40 دن پیر صاحب ٹھنڈے پانی میں کھڑا کر دیں گے تو پھر میرے ہاتھ شاید کو 4 جن لگ جائیں. تو کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں چلہ وظیفہ، تو آپ فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑا مجاہدہ چلہ جہاد، علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا. اس سے بڑا چلہ کوئی نہیں. یہ چلہ لگائیں، آپ کریں، عمل والی زندگی گزاریں، بدعملی والی، جتنا سیکھیں اس پر عمل کریں. ہمارے ہاں ہم محافل میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ 30 منٹ تقریر کرتے ہیں، آج گھنٹہ سننی ہے. تو میں کہتا ہوں پچھلی 30 منٹ والی پہ عمل ہو گیا ہے، اور ہو گیا تو چلو اور کر لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ تو آپ کو عمل کے لیے دین سیکھنا تھا. جتنا آپ عمل کریں گے. سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دوست تھا صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا. میں چونکہ دوست تھا تو سید صاحب اعلیٰ حضرت کی بڑے عقیدت مند تھے، تو اکثر وہ کہتے ہیں میں نے بریلی شریف جانا ہے. تو ایک دن میں پہنچ گیا مراد آباد، تو انہوں نے سامان باندھا ہوا تھا بریلی شریف جانے کے لیے.
میں بھی پہنچ گیا تو کہنے لگے یار میری تو ٹکٹ ہے ٹرین کی, میں تو بریلی شریف جا رہا ہوں. تو کہنے لگے یار آپ ہر وقت وہیں جاتے رہتے ہیں, میں ملنے آیا تھا. تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے حضرت صدر اللہ فاضل سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہ چل آپ تمہیں بھی لے چلو, دونوں سادات ہیں, دونوں دوست ہیں. کہنے لگے میں نے نہیں جانا, سنا ہے وہ طبیعت کے ذات کے پٹھان ہے تو طبیعت کے سخت ہیں, میں نہیں جاتا. کہتے ہیں انہوں نے میرا ذہن بھی بنایا, کوشش بھی کی, ذہن سازی کی, خیر میں تیار ہو گیا. جب ہم بریلی شریف پہنچے تو عصر کی نماز کی آخری رکعت چل رہی تھی. تو فاضل دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے, دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے, منگتا کبے سخی دے, منگتا کبے سخی دے, بوہے دی خیر ہووے, دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے, دے کے حضور آکھن. اور جنت بنی جگہ لگیا جڑی جگہ تے, جنت بنی جگہ